بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب السؤال عن أركان الإسلام وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم بن نضر قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمعه فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت إن استطاع من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنتقص منهن شيئا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا باز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله تعالى عنهم كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ پیش کی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب پر عنوان لگایا ہے باب السؤال عن ارکان الاسلام، ارکان اسلام سے متعلق پوچھنے کا بیان۔ جو حدیث مبارک پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم میں اس بات سے روکا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا ضرورت سوال کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اس کی طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہے۔ اس لیے ہم حضرت انس فرماتے ہیں اس لیے ہم یہ پسند کیا کرتے تھے کہ دیہات کا رہنے والا کوئی سمجھدار آدمی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم کو جواب سننے کا موقع ملے۔ اتفاقاً ایک شخص آ گئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ اس نے پوچھا تو پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان میں قسم قسم کی چیزیں کس نے بنائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کر وہ بولا اسی ذات کی قسم جس نے آسمان زمین بنائی اور ان پہاڑوں کو قائم کیا، سچ بتائیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ اللہ ارسلک بہذا، فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ دن و رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا اس نے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سچ بتائیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے اوپر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس نے سچ کہا. پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. پھر اس نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس استطاعت سبیل ہو، یعنی سواری ہو، سفر کا توشہ مہیا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. راوی کہتے ہیں کہ یہ سوالات کر کے اس نے پیٹھ پھیر دی اور یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ان باتوں پر کچھ کمی بیشی نہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو یقیناً جنت میں جائے گا، یقیناً یہ جنت میں جائے گا. دیکھیے اس باب میں جو رجل کا اس حدیث مبارک میں جو رجل کا مصداق ہے، وہ پیچھے بھی بات آ گئی تھی کہ حضرت زمام بن ثعلبہ، جو امام واقدی کا کہنا ہے کہ سن ہجری 5 میں آئے تھے، اور ابن اسحاق وغیرہ کی رائے کے سن ہجری 9 میں آئے تھے، تو ان کے سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا اس میں تذکرہ ہے. اس میں ارکان اسلام کا تذکرہ ہے، خاص کر کے ارکان اسلام کا جو ہے اس بات میں تذکرہ موجود ہے. جی اب اس میں ایک سوال لا ازید علیہن، باقی تو الحمدللہ تقریباً پیچھے باتیں آ چکے ہیں. ایک سوال اس پہ ہو سکتا ہے کہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن. دیکھیے اس روایت میں 5 نمازیں، زکوٰۃ، حج، صوم وغیرہ کا تذکرہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ، صدقہ فطر اور دیگر جو واجبات ہیں اور دیگر جو سنن وغیرہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو یقین جنت میں داخل ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں کرے گا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ در حقیقت اس روایت میں جو ہے تو اس روایت کے ساتھ جو مسند احمد وغیرہ میں حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے الفاظ جو آئے ہیں، سؤدی هذه الفرائض، کہ میں ان فرائض کو ادا کروں گا، واجتنب ما نہیتنی عنہ، اور آپ نے جن بری باتوں سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے ہمیں روکا ہے ان سے میں اجتناب کروں گا، ولا ازید ولا انقص، اور اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. اگر ان الفاظ کو وہاں پر ملا دیا جائے تب تو بالکل یعنی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا یہ حقیقت کے بالکل مطابق ہے، حقیقت کے جو ہے بالکل مطابق ہے. ان حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کی قوم ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے، تو یہ اپنی قوم کے سامنے پوری بات رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، وہ پوری دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے حالات رکھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ اسی مجلس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، مرد و عورتیں، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ارکان اسلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہے.